بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز میں سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ میں ہم آیت نمبر 178 پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ 178 اور 179 انشاءاللہ آج کا ہمارا پلان ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم امید ہے کہ باقی لوگ بھی جوائن کر لیں گے ان دا مین ٹائم، چونکہ پارٹیسپینٹس ابھی شاید مکمل نہیں ہیں، لیکن ہم شروع کرتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ سب جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص۔ کتبہ، یہ کتبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ پیسو وائس فعل ہے۔ کتبہ، فرض کیا گیا، لازم کیا گیا تم پر۔ کتبہ علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا، پیسو وائس ہے۔ کتبہ علیکم، اچھا پیسو وائس فعل کے اندر فاعل نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہے کہ پیسو وائس ہے مجہول جسے کہتے ہیں، اور اس میں فاعل جملے میں نظر نہیں آئے گا۔ نارملی جب فعل ہم کسی جملے میں دیکھتے ہیں تو اس کا جو فاعل، اس میں فاعل جو اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس میں مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ لیکن جب پیسو وائس جملہ بنتا ہے تو اس میں فاعل تو ہوتا نہیں ہے، اس میں مفعول ہو سکتا ہے۔ جو مفعول اس میں نظر آئے گا، جو وہ حالت جس نصب پر وہ فعل ہوا، وہ آپ فاعل کو حالت رفع میں نظر آئے گا نصب کی بجائے۔ نائب فاعل۔ جی، اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل۔ نائب فاعل تو یہاں پہ حالت رفع میں جو القصاص نظر آ رہا ہے، جو چیز فرض کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قصاص، القصاص، یہ حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ نائب فاعل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جو چیز فرض کی گئی وہ واضح ہوگی جملے میں، اگر نظر آئے گی تو حالت رفع میں نظر آئے گی، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل پیسو وائس جملوں میں۔ تو کتبہ علیکم، فرض کیا گیا تم سب پر۔ کیا فرض کیا گیا؟ نائب فاعل کیا ہے؟ القصاص، قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص فی القتلى، فی القتلى، قتل میں، یعنی مقتول کا بدلہ جو ہے قتل کی صورت میں۔ قصاص کی ڈیفینیشن ابھی آگے آ جائے گی اسی آیت میں۔ لفظ قتلہ کیا ہے؟ لفظ قتلہ جو ہے یہ بھی مجاہد صاحب نے اس کی تفصیل بھی دی ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قتلہ جو ہے، اس کو بلکہ میں کھول دیتا ہوں، آپ کے سامنے آ جائے گا، یا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آئی تھنک۔ جی یہ نظر آ رہا ہے مجھے؟ جی نظر آ رہا جی تو یہ قتیل ہے۔ قتیل مقتول کو کہتے ہیں، مقتول کو جس کو قتل کیا گیا۔ قتیل جو ہے فعیل کے وزن پہ، اس کی جمع ہے قتلا، قتلا جن کو قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لفظ قتیل ہے اور اس کی جمع قتلا ہے۔ اچھا، تو فی القتلا، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولین کے لیے، مقتولین کے بارے میں۔
اچھا، اب قصاص ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو چیز فرض ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے تو اس کا مطلب ہے لازم ہے، اس کو کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ الحر بالحر. حر، حر کہتے ہیں آزاد کو. الحر آزاد، آزاد شخص. بالحر آزاد، آزاد کے بدلے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے مؤنث، یعنی فیمیل کے بدلے فیمیل، عورت کے بدلے عورت. مطلب یہ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. تو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولین کے لیے. اور وہ قصاص کیا ہے؟ کہ جیسا قتل ہوا ہو ویسا ہی اس کا قصاص ہو، ویسا ہی اس کے برابر کا ہی قتل کیا جائے ان رسپانس ٹو دیٹ. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک قتل اگر ہوا تو اس کے بدلے میں اس کے برابر کا قتل نہیں کیا جاتا تھا، بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑھ کے قتل کر دیا جاتا. اب دوسری پارٹی جو تھی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑھ جاتی تھی، تو رزلٹ یہ ہوتا کہ یہ قتل در قتل کا سلسلہ چلتا رہتا. تو یہاں پہ یہ جو ابتدائی حکم تھا قصاص کا، اس کے اندر یہ ہوا کہ حکم یہ آیا کہ جیسا قتل ہوا ہو ویسا ہی قتل کریں، اس سے بڑھ کے نہ کریں، زیادتی نہ کریں. سر جی. سر السلام علیکم. سر یہ وعلیکم بل السلام. انسا جو ہے، یہ حرف جی. جر کی وجہ سے یہ زیر کیوں نہیں ہوا؟ والانسا بالانسا، جی یہ میرا خیال ہے کمزور حرف ہے نا آخر میں، تو جی اس یا وجہ سے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی. تو قتلہ بھی اسی لیے ہے، یا قتلہ تو پھر جمع ہے اس جی کی قتلہ، قتیل کی. قتیل کی جمع ہے لیکن فی کی وجہ سے وہ بھی دیکھیں نیچے کوئی زیر لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی زیر اصل میں نشانی نہیں ہے. آ، یعنی ایک سمجھ لیں کہ جنرل نشانی تو ہے حالت جر میں جانے کی، لیکن سب جگہوں پہ سب اوزان میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کمزور حروف کے کیس میں بھی فرق آئے گا، اور بھی ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں بہت ساری. تو وہ اچھا. تو یہ ایک ہم اس کے ایک سر اینڈ پر جو یا تھی کمزور حرف اس کے نیچے یعنی کہ اس لیے شاید چھوڑا ہو زیر کی جگہ بولتا ہے. نہیں، اس کے نیچے زیر نہیں ہوگا. یہ اصل میں ان سا جو لکھا ہے نا، یہ جو کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے، یہ ان سا ہم، یا ہوگا. ان سا یا، تو اس کو اکٹھا بولا جائے گا ان سا. انسا یا. جی. ان سا یا ہے نا اصل میں. جیسے ہی آپ کھڑی زبر دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ یا کے اوپر جو زبر تھی اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو زبر تھی اس کو ملا کے پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بولا جاتا اچھا. ہے. تو زیر نہیں آئے گی یہ پھر حروف جر کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. دیکھیں ہم اس ایسے الفاظ کو جہاں پہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نا کہ حرف جر لگا ہوا ہے اس سے پہلے، ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب حرف جر آ جی جائے گا تو لفظ کو وہ حالت جر میں لے جائے گا. اب کچھ لفظ ہیں جو حالت جر میں ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جن کو ہم مبنی الفاظ کہتے ہیں. کچھ جی ایسے الفاظ ہیں جو کہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسے رہتے ہیں، زیر ان میں بھی جی نظر بالکل. نہیں آتا. پھر کچھ ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جن کا وزن کچھ اس طرح کا ہو کہ وہ حالت جر میں آپ کو زیر لیتے ہوئے نظر نہ آئیں. کچھ ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے اندر یہ جیسے کچھ کیسز کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کمزور حروف کی وجہ سے آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. بائی ڈیفالٹ جب بھی حرف جر آئے گا تو وہ لفظ حالت جر میں کہلائے گا، چاہے اس میں آپ کو فزیکلی کوئی تبدیلی نظر نہ آ رہی. ہر لفظ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا زیر نہیں لے گا. جس طرح کے وہ اگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسماء ہیں جس میں ہم آم، ضمائر کہتے ہیں، اس میں اشارہ کہتے ہیں. یہ سارے اسماء ہیں
لیکن یہ اسما جو ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کہیں پہ ان سے پہلے حرف جر آ جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالت جر میں نہیں گیا، ہے وہ حالت جر میں، تبدیل نہیں ہوا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب 3 چیزیں ہیں جو یہاں پہ آئیں: الحر بالحری، العبد بالعبدی، والانثى بالانثى. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس سے پہلے جو قتل ہوتے تھے وہ بیلنسڈ نہیں ہوتے تھے. جواب میں جو قتل ہوتا تھا، یعنی کسی کا اگر غلام قتل ہوا تو اس کے جواب میں دوسرے قبیلے نے ان کا آزاد شخص جو ہے وہ قتل کر دیا. کسی کا ایک آزاد قتل ہوا تو دوسرے قبیلے نے اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ قتل کر دیے ہوں. تو یہاں پہ جو رول آیا وہ یہ تھا کہ نہیں، جیسا قتل ہوا اس کے برابر کا قتل کیا جائے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جگہ پہ بھی جو قصاص کا حکم آیا، اس میں نفس بنفس آیا، یعنی جان کے بدلے جان. اور اس میں پھر علماء کی رائے ہیں، تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور شخص کو اس کی سزا ملے جو کہ اس نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تفصیل. تو یہ اس کی مزید سمجھ لیجئے کہ تفصیل یا جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ گویا کہ اس آیت سے ہمیں ملتی ہے. یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ابتدائی حکم تھا جس میں اس چیز کا سد باب کیا گیا جو اس زمانے میں ہوتی تھی، جس میں کہ جس کی وجہ سے پھر قبائل جو ہیں وہ بیک ٹو بیک انتقام کے اوپر چلے جاتے تھے اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں تھا. فمن عفیا، ایک اور پیسے وائس آ رہا ہے. فمن عفیا، پس جو عفیا، عفیا بھی پیسے وائس ہے، جسے معاف کر دیا گیا، جسے معاف کر دیا گیا. عفا سے نکلا ہے نا یہ، لیکن پیسو وائس ہو گیا تو عفیا بن گیا، اس میں بھی کمزور حرف ہے. فمن عفیا، جسے معاف کر دیا گیا، لہو، اس کے لیے، یعنی قتل کے عوض اسے معاف کر دیا گیا. قتل کے عوض اس نے قتل کیا لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا ہوا؟ معاف کر دیا گیا. معاف کرنے کی صورت کیا تھی؟ معاف کرنے کی صورت ہے دیت. دیت، دیت کیا ہے کہ ایک بجائے اس کے کہ جان لی جائے، قاتل جو ہے وہ اس کے عوض معاوضہ ادا کرنے پہ تیار ہو جائے اور مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ اس کو لینے پہ راضی ہوں، کسی ایگریمنٹ کے اوپر وہ پہنچ جائیں، وہ دیت کہلائے گی. اور وہ دیت جو ہے وہ اس کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے. فمن عفیا، جسے معاف کر دیا جائے، یعنی مقتولین کے ورثاء جو ہیں یا مقتول کے ورثاء معاف کر دیں گویا کہ دیت کے بدلے، لہو، اس قتل کے عوض اگر اس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، کس سے معاف کیا جائے؟ کس نے معاف کیا؟ اخیہ، اس کے بھائی نے. یعنی اس کے بھائی سے مراد یہ ہے کہ جو مقتولین ہیں، جو مقتول کے ورثاء ہیں، ان کی طرف سے اگر اس شخص کو معاف کر دیا جائے. کیا معاف کر دیا جائے؟ شیئن، کچھ بھی، کچھ بھی. یعنی دیت طے ہوئی، اور دیت طے ہونے کے بعد مقتول کے ورثاء نے اس کے اندر سے کچھ پارٹ جو ہے وہ معاف کر دیا، یا ساری دیت معاف کر دی، قاتل کو سب معاف کر دیا. جو بھی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے، جیسے بھی وہ اسے معاف کر دیں. فاتباع بالمعروف، فا، تو، اتباع، اتباع ہے، پیروی ہے، فالو اپ ہے، اس کا فالو اپ ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، جو پریویلنٹ طریقہ ہوگا، اس سے اس کو، اس ایگریمنٹ کو یا آ، اس ان کے درمیان جو معاہدہ ہوگا اس کو مکمل کیا جائے.
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا، الیہ اس کو، بِإِحْسان بھلے طریقے سے، یعنی اگر معاف کر دیا جائے تو وہ بھی بھلے طریقے سے ہوگا، معروف طریقے سے ہوگا، اور اگر ادا کیا جائے، جو پارٹ اس کا ادا کیا جائے گا، الیہ اس کو، یعنی مقتول کے وارث کو، بِإِحْسان، بِإِحْسان، تو وہ بھی احسان کے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ گویا کہ جی جی پلیز۔ سر اس میں من اخی ہی جو ہے اس کے بھائی سے، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ بس خونی رشتہ ہی معاف کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا؟ مقتول کے ورثہ ہیں، مقتول کے ورثہ میں یہاں پہ جو اخی اخی، ہے، جی مجھے جو اس سے سمجھ آئی، جو میں نے تھوڑی سی تفسیر دیکھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ گویا کہ شاید میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے، ہی کی ضمیر جو ہے تو کسی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ جی اس سے یہ بھی شاید اخی بھی مراد ہے، دیا جا سکتا ہے کہ وہ، یہ اصل میں ایگریمنٹ کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ یہ ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے، یہ مقتول، مقتول اور قاتل کے، یعنی ان دو پارٹیز کے درمیان ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ مسلمان ہی ہیں، انہی کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گویا کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ اگر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیں تو بھی، اور یہاں پہ اس میں ہو سکتا ہے کہ علماء نے کوئی اور رائے بھی نکالی ہو، تو اس کی تفسیر جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ پڑھنا پڑے گا تفصیل سے، اس میں بہت سے مسئلے نکلتے ہوں گے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی رائے دیں تو شاید مناسب نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور قصاص کے معاملے کے اوپر، اسی کے اوپر بڑی یعنی آئی ایم شور کہ بڑی تفصیلی رائٹنگز بھی موجود ہیں، تفاسیر کے اندر بھی بہت کچھ موجود ہے، وہ آپ اس کے اندر سے اس کی السلام تفصیل بھی علیکم۔ دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم ولی السلام ورحمۃ اللہ۔ ولی کا ذکر بھی آتا ہے، ولی جی جی، جی میں کہہ رہا ہوں ولی بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے جی۔ ہاں اخی کی ولی کا جگہ بھی ولی رکھ۔ تفسیر میں ہے، تفسیر میں ولی کا بھی ذکر آتا ہے کہیں۔ جی، تو یہ تفسیری نکات ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے آپ کسی اوتھینٹک تفسیر کو ریفر کر کے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت ہی ایسے نکات ہیں جس کے اوپر قانون بن جاتے ہیں، قانون بنتے ہیں، جی یعنی بڑے بڑے علماء اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور بالآخر اس کے بعد پھر قوانین بنتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یعنی تفصیل طلب معاملہ ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی کے اندر جا کے اگر اس کا علم لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، تو بہت سا کنٹینٹ اس کے اوپر موجود ہے۔ تو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، ذَلِكَ یہ، تخفیف، یہ تخفیف ہے، تخفیف ہے، تخفیف جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہلکا کرنا، چھوٹ کے، آسان کرنا، چھوٹ، چھوٹ ہے، چھوٹ ہے۔ چھوٹ ہے۔ عربی میں اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں پہ تخفیفات کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، تخفیف کی جمع تخفیفات۔ تخفیف جو ہے وہاں پہ وہ گویا کہ وہ انگریزی میں ہم اس کو سیل کا ورڈ کہتے ہیں، سیل، یعنی کسی چیز کو ہلکا کر دینا، آسان کر دینا۔ تو ذالک تخفیف من ربکم، یہ چھوٹ ہے، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ من ربکم یہ مرکب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ربکم ہے، مرکب اضافی، اور اس سے پہلے من لگا ہوا ہے، حالت جر میں بھی جا رہا ہے رب۔ تو من ربکم یہ آسانی ہے، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کیا ہے؟ ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے، یعنی وے آؤٹ بھی ہے ایک، قصاص جو ہے اس کا ایک وے آؤٹ بھی ہے، یہاں پہ ایکسیپشنل
وے آؤٹ بھی رکھا ہوا ہے دیت کی فارم میں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے، آسانی۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو من ہے یہ، اور اگلے لفظ سے جوڑ کے پڑھنے کے لیے نون کے نیچے زیر لگ گئی، فَمَنِ اعْتَدَى، اعتدا، اعتدا کا مطلب کیا ہے؟ اعتدا کا مطلب ہے حد سے گزرنا، حد سے بڑھنا۔ جو حد سے بڑھ جائے، جو ایگریمنٹ ہو جائے، جو چیز طے ہو جائے، جو چیز ایگری ہو جائے، اس کے بعد پھر اگر اس کو کوئی فالو نہیں کرتا، اگر اس سے بڑھ جاتا ہے، اگر اس کے بعد زیادتی کرتا ہے، بعد ذالک، اس کے بعد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹس لگا دیں، کوئی ایک قانون دے دیا، پھر اس کے اندر ایکسیپشن بھی دے دی، اور ان کے بھی رولز بتا دیے۔ اب ان رولز کے بعد بھی اگر کوئی لائن کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، یا ایگریمنٹس نہیں کرتا، ان رولز کے اندر رہ کے ان کو مانتا نہیں ہے، یا کر کے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرتا، وٹ ایور از دی وے اور فارم، جو حد سے بڑھ گیا، بعد ذالک، اس سب کے باوجود جو پیچھے آیا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَلَهُ، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، مرکب توصیفی، دردناک عذاب۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو جو حد سے بڑھ جائے اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم۔ اچھا، اس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے، ہم نے شرطیہ جملے پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا پہچان سکتے ہیں آپ، یہ جو من ہے، کہ من، فمن اعتدا، جو حد سے بڑھ جائے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی یہاں پہ، تو یہ گویا کہ شرطیہ جملہ ہے، یہ گویا کہ شرطیہ جملہ ہے۔ فمن اعتدا بعد ذالک، اس پورے کو اکٹھا کر لیں تو یہ پہلا پارٹ بن گیا شرط کا، تو فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جواب شرط بن گیا، اس کے لیے بے شک دردناک، دردناک عذاب ہے، یہ جواب شرط بن گیا۔ اچھا، ہم نے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے کہ جب شرطیہ جملہ آتا ہے تو اس کے اندر اگر فعلیہ جملہ بن رہا ہو، کوئی شرط کے اندر، جواب شرط کے اندر فعلیہ جملہ بن رہا ہو، اور فعلیہ جملہ میں اگر آپ کو وہاں پہ فعل مضارع نظر آ رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فعل مضارع جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو، پھر فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ آپ کو کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، اس لیے ایسی کوئی تبدیلی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن شرطیہ جملہ تو بہرحال بن رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح پیچھے آپ آئیں تو پیچھے بھی ایک شرطیہ جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک ہے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اس نے یہ اس معاف کا، کر دیا۔ جی، یہ شرط بن گئی، اور اس کی جواب شرط کیا ہے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ جواب شرط بن گئی۔ اگر معاف کر دیا تو پھر اب اتباع بالمعروف ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ جواب شرط بن گئی۔ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل تو نظر آ رہا ہے، سوری، فعل بھی اس میں نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر یعنی بھی وہی صورتحال ہے جو بات پہلے والے میں ہم نے پڑھی، شرط ہے، لیکن شرط اور جواب شرط کے اندر، جواب شرط کے اندر، شرط کے اندر کوئی آپ کو فعل مضارع نظر نہیں آ رہا، فعل مضارع نہیں ہے، اس وجہ سے تبدیلی نہیں ہے۔ تو آپ کو ماضی کے اندر، ریمبر، ماضی میں تبدیلی نہیں آئے گی، مضارع نہیں، میں تبدیلی آئے گی۔ تو اوفیا ماضی ہے اوفیہ، اگرچہ مجہول ہے، اعتدا ماضی ہے، فعل ماضی ہے اگرچہ آم، آ، یعنی فعل ماضی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں اسے، اس کے بعد اس کو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کون سے گرامر کے لیسنس موجود ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں، تمہارے لیے قصاص میں ہے، کیا ہے تمہارے لیے قصاص میں؟ حیاتن،
حیات ہے، زندگی ہے. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص جو ہے وہ تمہارے لیے اس میں گویا کہ زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والوں. عقل والوں کو کہا جا رہا ہے، سوچنے والوں کو، شعور والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو رول ہے، یہ جو ریگولیشن ہے، سر کٹنگ اس بہت میں زیادہ آ رہی ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہی جی. جی اب ٹھیک ہے آواز ہمیں الحمدللہ. تو ٹھیک آ رہی ہے سر. اچھا، پھر آپ کے نیٹ نیٹ کا ورک میں ایشو کوئی نہیں. پرابلم نہ ہو جی. رائٹ سر. اچھا جی، تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے، تم سب کے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیاتن، حیات ہے. یا اولی الالباب، اے اللب والو. الباب جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ الباب لب کی جمع ہے نا، لب، لب، ٹھیک ہے. اور الباب عقل، لب عقل کو کہتے ہیں نا، الباب اس کی جمع ہے. تو اول الالباب، یہ اصل میں اولو الالباب تھا نا. اولو الالباب، اولو الالباب کیا ہوتے ہیں؟ عقل والے. عقل والے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اولو کا ورڈ، اولو کا ورڈ پہلے آ چکا ہے. اچھا، یہاں پہ یا آ گیا پہلے، یا اولی الالباب. یا کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا یاد کروا دیں اگر کسی کو یاد ہو. یا جو ہے وہ بھی تھوڑی سی تبدیلی لے آتا ہے اپنے سے بعد والے الفاظ میں. اگر ایک خاص کنڈیشن ہو تو، ایک خاص کنڈیشن ہو تو کچھ تھوڑی سی تبدیلی لے آتا ہے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، پھر شاید آپ کو یاد آئے. اگر آپ کہیں یا اللہ، تو لفظ اللہ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کس حالت میں ہوگا وہ؟ حالت نصب میں چلے جاتا ہے. لفظ اللہ جو ہے یہاں پہ یا صرف اللہ. جو یہ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، تو یا اللہ جو ہے یہ آپ نے کس حالت میں لکھنا ہے، یہ ذرا غور کیجئے. یہ حالت نصب میں جائے گا یا حالت رفع میں ہوگا؟ اور ایک اور بھی لے لیتے ہیں چلیں اس کے ساتھ ہی. ایک ہے یا، حالت نصب اور میں اس آئے کے گا ساتھ سر. ہے آگے. ہاں، یہ دوسرا بھی سن لیجئے، اس کے بعد دونوں کو کمپیئر کر کے نکالیں. دوسرا ہے رب العالمین. رب العالمین، عالمین کا رب، اس سے پہلے یا لگ جائے. تو اب ان دونوں میں سوچ کے دیکھنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ تبدیلی کیا آئے گی، کس میں تبدیلی آئے گی اور کس میں نہیں آئے گی. ایک ہے یا اللہ اور ایک ہے یا یا رب رب العالمین العالمین. بولے جرم کرے. جی، باقی لوگ بھی اس میں رائے دے سکتے ہیں، سب لوگ سوچیں اس یا کے اوپر، رب یاد کرنے کی العالمین کوشش بن کریں. جائے وہ مکسور ہو جاتا ہے. اسم کے نیچے آ جاتے ہیں یا رب العالمین. یار لیکن سر اگر ذوالجلال کو پڑھیں تو اس میں آ جاتا ہے یا ذوالجلال والاکرام، وہاں زبر آ جاتا ہے. جی، یہ آسان اگزامپل رکھیں جس میں کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. یہ دو جو چیزیں آپ کو میں نے بتائیں، ان کو اگر سامنے رکھ کے آپ سوچیں تو بات واضح ہو جائے گی، پھر ہم اس سے اور جگہوں پہ بھی اپلائی کر لیں گے. تو اس پہلے سے اس تو کے اوپر سوچیں، وہی باقی بات ہے لوگ کہ بھی دیکھ لیں، زیر سب لوگ اس کے اوپر سوچیں. اس سمے وہ مقصور ہو رہا ہے رب العالمین یا اللہ. ربی ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی. ربی جو ہے وہ تو حالت جر ہے نا، حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، نہیں حرف جر ہونا چاہیے اس سے پہلے. تو اس کی کوئی وجہ یا کے لگنے سے سمجھ نہیں آتی ہے نا. حالت جر میں جانے کی وجہ تو ہونی چاہیے نا کوئی. سر یہ تو نہیں، وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حرف ندا ہے نا، یا جو ہے، جی جی، تو جس کو پکارا جاتا ہے وہ شاید، جو مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ وہ منسوب ہو جاتا ہے. منسوب ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتا. کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، کس ایک خاص کنڈیشن میں آتی ہے. یہ جو دو آپ کو میں نے اگزامپلس دی، ان میں سے ایک میں ہوں. تبدیلی آئے گی، دوسرے میں نہیں آئے گی، یا کی وجہ سے
یا تبدیلی نہیں اللہ آئے گی. اور اچھا آپ کو اگر یاد رب ہو العالمین. ہم نے جو پڑھے تھے جملے، ان جملوں میں تبدیلیاں پڑھی کہ اس جملے کے اندر کوئی اسم جو ہے وہ حالت نصب میں کب استعمال ہوتا ہے. اچھا وہ جملے اگر فعلیہ ہوں تو ان فعلیہ جملوں میں کسی اسم کا حالت نصب میں آنا 5 یا 6 وجوہات اس کی پڑھی کنڈیشن، تھی ہم نے. جی اسی طرح کنڈیشن سے کے وین ویئر اور وائی، اس طرح کے جو جی فیل کو جی جی اسی زیادہ طرح سے ڈیٹیل کر. فعل کو ایکسپلین کرتا ہے. اسی طرح سے اسمیہ جملے کے اندر بھی حالت نصب میں الفاظ کے نظر آنے کی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں ایک یہ بھی ہے یا اگر لگا ہو تو اس کی وجہ سے بھی حالت نصب میں کچھ جا سکتا ہے. لیکن کیا چیز جائے گی حالت نصب میں یہ ہم غور کر رہے ہیں. تو یہ اسم نہیں شہر پڑھا تھا صاحب، نا کہ اسم کی جو آپ کنڈیشنز ہیں. جی جی شہر پرویز صاحب صاحب بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے جی جی، یا جو ہے نا، یا تبدیلی کرتا ہے آواز چلی جب گئی صاحب. بعد والا اسم رفع میں ہو نا، تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے. جیسے آ، مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، یہ اس کی بہرحال وہ جو ہے نا، آ، مطلب زیدن ہے جیسے، تو ہم اس کو کہیں گے یا زیدو، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس کے اندر دو اور چیزیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ ہے اس طرح کی، جیسے یا زیدن، زیدن جو ہے اس کو ہم کہیں گے یا زیدو. جیسے ایک بڑا وہ ہے یا نارو کونی بردن و سلامہ، تو نارون جو ہے نا وہ یا نارو بن جاتا ہے، یعنی تنوین جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے منادا، یعنی مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. منادا جو ہے ہیں. جی اگر جی جی مضاف جی ہو جی تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں بالکل. جو ہم نے پڑھا ہوا. یہ آپ نے جو بات آخری والی کی، ہم اصل میں یہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. جب یا کے بعد والا لفظ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ وہ مرکب اضافی کا حصہ ہو. مرکب اضافی میں جو پہلا ہوتا ہے اسم، اس کو مضاف کہتے ہیں نا. مضاف تو جب کہتے ہیں جی، مرکب بالکل. اضافی سے پہلے یا آ جائے تو اب مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. تو اب رب العالمین یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اس میں مضاف کیا ہے؟ ربو. ربو رب العالمین ہے نا، ربو. تو یہ یا اب اس رب سے پہلے العالمین اگر بن. یا لگا دیا تو بالکل آپ نے بالکل درست اس کا بتایا، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یہ یا رب العالمین بن جائے گا. یا بالکل بالکل. رب العالمین. السلام علیکم جی، بالکل بالکل صحیح وعلیکم فرمایا. السلام. اسی طرح یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم، جی جی بالکل اور بالکل اسی طرح ہم ایگزیکٹلی. کہتے ہیں بنی آدمہ، جب ہم کہتے ہیں تو یا بنی آدمہ، وہ بھی کیونکہ مضاف ہوتا ہے، بنی نہ تھا بیسیکلی، اس کو وہ گر جاتا ہے نون تو بنی رہ جاتا ہے. جی یہ اور ذرا اس طرح اسی تھوڑی طرح سورہ کمپلیکس ہم ہو گیا. مریم، اسی طرح مرکب جی اضافی جب سورہ رب مریم، نہ ہوتا ہے، لیکن جب یا لگ جاتا ہے تو یا رب بنا آ جاتا ہے. یا ربنا بالکل. جی سورہ مریم کی کیا اگزامپل بتا رہے ہیں جی؟ سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت بڑی خوبصورت ہے، یا اخت ہارون، یا اختہ ہارون. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل تو اس میں ایگزیکٹلی. بھی اختو تھا جو یا کی وجہ سے اختہ بن گیا، اے ماشاءاللہ ہارون جی کی بالکل بہن. بالکل بہت اچھی اگزامپل. جزاک تو اللہ اب جی. یہاں پہ مجاہد صاحب یہ بتا دیجئے گا ذرا سب کو، یا اولول الباب، تو اصل میں اولول الباب تھا، اور اولول الباب کیا ہے؟ عقل والے. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اولول الباب عقل والے، مرکب اضافی ہے. اس سے پہلے یا آیا تو یا نے اولو کو چینج کر دینا ہے، اس کو حالت نصب میں لے جانا ہے. یہاں سے اب مجاہد صاحب بتا دیں گے کہ یہ اولو سے اولی کیسے بن گیا. جی جی، یہ شیئر بھی کیا اس پیج کے اوپر. اور اصل میں جو اولو جو ہے نا مرفوع فارم ہے، اور اس کی منصوب اور مجرور جو فارمز ہیں وہ اولی ہے، والا یا اولی. والی. جی، اس لیے یہ جو ہے یہاں پر یا اولی آیا ہے. بالکل جزاک اللہ خیر. جن لوگوں نے
وہ نہیں دیکھا ابھی تک مجاہد صاحب نے جو شیئر کیا، تو وہ ایک دفعہ ضرور اس کو دیکھ لیجئے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں کھول لوں اسے، اور دوسرا پیج. دوسرے پیج پہ ہے. اچھا جی، یہ ہے آپ کے سامنے جی. یہ اصل میں یا اوپر یہ ہے جی. جی مجاہد صاحب. جی یہاں یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ اولی منصوب اور مجرور فارم ہے. ہاں جی، یہ اوریجنلی اولو تھا اور یہ حالت رفع تھی، اور جب اس کی منصوب فارم آپ لکھیں گے تو یہ اولو سے اولی بن جائے گا والے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، تمہارے لیے اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور یہ آگے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم، کاش کہ تم، تاکہ تم. یہ لعل جو ہے اس کے اندر تینوں الفاظ شامل ہیں، تینوں چیزیں. اچھا، یہ لعل بھی کسی فیملی کا حصہ ہے؟ کوئی یاد کروائے گا یہ کس چیز کا ہے؟ لعل. یہ میرے اخوات کانا میں ہے. کانا و اخوات اخوات. کانا، کانا و اخواتها جو ہے لعل، جی اور ان کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، یہ بھی سوچئے، غور کریں. وہ خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. خبر منسوب ہو جاتی ہے، اور مبتدا جو ہے جس کو ہم کانا کا اسم کہیں گے وہ کس حالت میں رہتا ہے؟ وہ مرفوع حالت میں ہی رہتا ہے. وہ مرفوع حالت میں. جزاک اللہ خیر جی، ویسا بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، تقوی اختیار کرو، تم سب تقوی اختیار کرو، تتقون، تقوی اختیار کرو. اب ذرا اس کے اندر دیکھیے، اس پورے پارٹ کے اندر دیکھیے، اس کے اندر ہم لعل کو کیسے ایکسپلین کریں. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں 2-3 منٹ. لعلکم تتقون، صرف اس پارٹ پہ ہم غور کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح تبدیلی لے کے آتا ہے، تو ذرا دیکھتے ہیں یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جی، کون اسے اس کے اوپر شیئر کرنا چاہے گا؟ جی، اینی ون؟ لعلکم، اس میں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اس کے بعد اسم آنا تھا، جس کو ہم نے اس کا اسم کہنا تھا، لعل کا اسم، وہ کیا ہے؟ یہ کم ہے. کم جو ہے، بالکل. اچھا، اس کو یہ کم جو ہے تو جڑ کے آ رہا ہے نا. اگر میں اس کے اندر سے میں کہنا چاہوں گا نا کہ اس کا اسم کیا ہے، تو میں کہوں گا انتم ہے اس کا اسم. وہ اسم میں اس کے ساتھ جب جی جڑ گیا بالکل. تو وہ لعلکم بن گیا. لعلکم، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی بالکل. اس کا ٹھیک ہے، اسم جو ہے وہ انتم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اس کی خبر کہاں گئی؟ خبر تو پھر وہی کم ہوا نا. خبر اس کی ہوگی کم، اور کم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نہیں، کم جو ہے وہ تو چلیں اس کا اسم ہو گیا نا جی. کم تو اللہ کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے اس کی خبر آنی چاہیے. خبر ہے تتقون. اچھا. ٹھیک ہے نا، اسم جو ہے وہ تو کم ہو گیا، اور خبر ہو گئی تتقون. اب یہ تتقون جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے کیا. تتقون، تتقون، یہ فعل ہے نا سر؟ یہ تو ہے ہی فعل. جی بالکل، یہ تو یہ فعل فعل ہے ہے. نا؟ ایکچوئل لفظ تقوا تو نہیں ہے یہ، تقوا پرہیز، بچنا. نہیں جی یہ جی، فعل یہ ہے تو اسی ہے. سے.
ٹیبل ہاں وہی ہے لیکن یہ فیل ہے، یہ اٹ سیلف تم فیل ہے، یہ پرہیزگار لفظ جو جی ہے یہ اسم نہیں ہے۔ تو اگر یہ اسم اسم نہیں ہوتا تو اس میں کیا تبدیلی آتی؟ پھر حالت حالت منصوب نصب میں چلا نصب میں جاتا۔ چلا تم میں چلا۔ اگر کوئی ایسا اسم استعمال کیا جاتا تو اسم ہوتا تو حالت نصب میں ہوتا۔ اب یہاں پہ فعل استعمال کیا گیا، تتقون، تم تقوی اختیار کرتے ہو، کرو۔ تو اب یہ جو تتقون ہے، کیا اس میں تبدیلی نظر آئے گی ہمیں؟ اس میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اس وہ میں تو نہیں ویسے ہی آئے گا اس اپنی میں نہیں اوریجنل ہے حالت۔ ٹھیک ہے، تو ہم ہے یہاں یہ سے اب خبر۔ کیا تلاش کریں گے؟ ہم بالکل ہم لا اللہ کا اسم تلاش کریں گے اور لا اللہ کی خبر تلاش کریں گے۔ تو لا اللہ کا اسم ہم نے دیکھ لیا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کم، ہم کہیں گے تم کہ یہ کم جو ہے یہ اصل میں انتم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، انتم کو، انتم یہ سامنے ہے انتم، تو ہم انتم کہیں گے لا اللہ کا اسم ہے اور تتقون لا اللہ کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آ کے آج کا ہمارا لیسن ختم ہو گیا، 178 179 آیت، اور یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سبجیکٹ ہے، اگلا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اور جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ کوئی کوشچن اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلے ویک انشاءاللہ اسی طرح سیچرڈے کو 9:30 بجے ملاقات کریں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد ان لا نشہد اله ان لا الا الہ انت الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ نستغفرك نستغفرک ونتوب و إليك. نتوب الیک۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔